بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بے پناہ احسانات کی بھرمار ہے کہ ان کی بارگاہ میں عرض کیا، اور مومنین آپ کی جانب سے یہ نذرانہ پیش کرتا ہوں، یا سیدہ پاک یہ ہماری عبادت قبول فرمائیں. انور عبادتوں کی تو اجرت ہے فاطمہ، انور عبادتوں کی تو اجرت ہے فاطمہ. یہ ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار پہ جا کے سلام کوئی کرے تو پتہ چلے. انور عبادتوں کی تو اجرت ہے فاطمہ، قلب رسول پاک کی ندرت ہیں فاطمہ. انور عبادتوں کی تو اجرت ہیں فاطمہ، قلب رسول پاک کی ندرت ہیں فاطمہ. جو ہی پڑھی حدیث قصہ دل نے دی صدا، جو ہی پڑھی حدیث قصہ دل نے دی صدا. نبوت کی اہل بیت اور قدرت ہیں فاطمہ، نبوت کی وہم فاطمہ تو وہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا. جو ہی پڑھی حدیث قصہ دل نے دی صدا، نبوت کی اہل بیت اور قدرت ہیں فاطمہ، نبوت کی اہل بیت اور قدرت ہیں فاطمہ. گزارش یہ ہے، فمن احب شیئا اکثر من ذکری. نبی مکرم ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں رکھ کے اگر بزم ورفعنا لک ذکرک سجائی جائے اور انسان کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، تو یقین کیجئے انسان تصور نہیں کر سکتا اپنے اوپر اللہ کے اس انعام پہ فخر کرنے کا، اور یہ فخر عجز کے ساتھ، عجز کے ساتھ. اس لیے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آدھوری. سورہ نساء کی آیت کا نمبر ہے 165، اور انشاءاللہ وقت نے اجازت دی، کیونکہ مسئلہ وقت کا بہت بڑا ہے. یاد دلا دوں، وقت کی قید کا مسافر ہوں میں، فقط 5 تن کا ذاکر ہوں. میری پہچان تب سے انور ہے جب سے میں فاطمہ کا چاکر ہوں. سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ. اللہ پاک نے اگر کسی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور ان کے مقام کو سمجھنے مشکل پیش آئے، تو اللہ پاک نے ایسے نکھٹو، جیسے نکھٹو اولاد ہوتی ہے نا. دیکھیے، میں بہت وقت نہیں لوں گا، نہ سما خراشی میری عادت ہے، اس لیے کہ
بزم ورفعنا لک ذکرک میں کاش میرے اندر یہ سکت ہو تو میں کوئی اور کسی اور ٹائٹل سے آپ سے ملاقات کروں تو پھر انسانی رویوں پہ بات کیا کروں. کیا کروں جب بزم ہے ورفعنا لک ذکرک تو اس میں ذکر ان کا ہو جن کے ذکر کو اللہ نے جی ایک میں بڑی معرفت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اور یہ کوئی اعتراض کرنا چاہے تو بے شک کر لے. اپنے ذکر پر بھی ترجیح دی ہے. جی ہاں، اس لیے کہ اس دنیا نے جب ختم ہو جانا ہے پھر اس آیت کا یہ منسوخ نہیں ہونے کی. اور یہ دنیا کیا پیدا ہوئی تھی کسے کیا پتا کب پیدا ہوئی، کتنے سال پہلے پیدا ہوئی، کون کب کیا پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا. انبیاء آئے اپنے اپنے زمانے اقوام کے لیے آئے چلے گئے، لیکن رب نے کہا خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک علی لولاک لما خلقت الدنیا. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کم از کم آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو قرآن نے فرمایا کہ میرے محبوب کو ایسے مت بلاؤ، ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ہم اپنے والد کا نام نہیں لے سکتے، بڑے بھائی اگر مؤدب فیملی ہے بڑی بہن کا نام نہیں لے سکتے، دوستوں میں بلکہ اپنے آپ کے لیے بھی میں کی بجائے ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہ ذات مقدس اللہ کا نور، نور کا ایک کثیف انسان یا ایک جسم و جان سے باہر نہ نکل سکنے والا انسان کیا اظہار کر سکتا ہے. بس اجمالی ہم اپنے اپنے خیال کے تحت ذکر کرتے ہیں، ورنہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا. یہ ہے ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر. ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر. نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا. روایات میں ملتا ہے کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ السلام ائمہ اطہار و مطہر علیہ السلام کے سامنے جب ذکر رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتا تو آپ کے سر اس طرح جھکے ہوتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اور یقیناً با وفا اصحاب کے بارے میں بھی یہی بات ہے. یہ چند لمحے کے بعد اصحاب کی بات ہوگی اور اس لیے کہ دل روتا ہے. مومنین مت غم کیا کریں. ہاں دکھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے. ننگے پنڈے میں کو چھم کا مارے تے کو ہک لگے تے تو جانے. غلام فریدہ دل اتھے دئیے جتھا اگلا قدر بھی جانے. تو یہ آپ بیتی اور جگ بیتی میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. مالک مومنین کی حفاظت کر، مالک تجھے واسطہ ہے بقیت اللہ کا، عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. اے امام زمان، آپ کی بارگاہ مقدس میں آپ کی جدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا ایک بہت ہی ناچیز ان کی نالین پاک کے ذرات سے اگر اس کو چھو جانے کی سعادت مل جائے تو وہ گداگر آپ کی بارگاہ میں تمام مومنین کی جانب سے گزارش کرتا ہے کہ اپنی اس ملت کی حفاظت اب کرائیں. بس آ جائیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناچیز ہیں، ہماری تربیت فرمائیں،
ہمیں اس قابل کریں کہ ہم آپ کے رخ انور، رخ اطہر، رخ اشرف کا نظارہ کر سکیں۔ الہی آمین۔ مومنین یقین کیجئے، اگر سقیفہ نہ بپا ہوتا، فلتا نہ بپا ہوتا، تو آج یا علی کہنے والوں کے ساتھ ظلم نہ ہوتا۔ یہ آج نہیں ہو رہا۔ بنو امیہ کی پوری تاریخ اور بنو عباس کے بعد کی آج تک کی تاریخ گواہ ہے۔ آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، چرند پرند تمام اللہ کی مخلوق گواہ ہیں کہ یہ ظلم، اور اسی لیے وہ اس غم کی وجہ سے عرض کیا ہے کہ مایوس تو نہیں مگر دل ہے بڑا ملول۔ مایوس تو نہیں مگر دل ہے بڑا ملول۔ مایوس تو نہیں مگر دل ہے بڑا ملول، ایمان والے بھی کریں ناحق دھڑا قبول۔ مایوس تو نہیں مگر مایوس تو نہیں مگر دل ہے بڑا ملول، ایمان والے بھی کریں ناحق دھڑا قبول۔ انور ہر حق کو سامنا ہے ایک سقیفہ کا، انور ہر حق کو سامنا ہے ایک سقیفہ کا، کیوں ظلمتوں عیاریوں پہ دل کڑا فضول۔ کیوں ظلمتوں عیاریوں پہ دل کڑا فضول۔ میں بین السطور بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ وہ مخلوق جو حسین علیہ السلام کی شہزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہ کا غم ذہن میں رکھتی ہے، بس سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا ذکر کرتی ہے، جو مولا کائنات علیہ السلام کے حق کے غصب ہونے پر اپنے آپ کو ایک علیحدہ پاک اور نفیس اور بہترین معاشرہ تصور کرتی ہے۔ وہاں پر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ نہ ظلمت ہو نہ عیاری ہو۔ دیکھیے بات یہ ہے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ رب کی کائنات وسیع بھی بہت ہے، اور رب کے نظام میں، رب کے قضاء و قدر کے تحت رب کے پاس اختیار بھی بہت ہیں۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ جو سقیفہ میں ہوا وہ ہمارے ساتھ، ہماری زندگی، انسانوں کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، مؤمنین کے غم کے ساتھ غم، ان کی خوشیوں کے ساتھ خوشی، اور جتنے ادارے ہیں جن کو اللہ پاک نے اس حرمت کو قائم رکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، ان تمام سے اللہ پاک بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ وہاں پر انسانوں عام، right from the individual to the organization, there must not be a breach of eternal value. There must not be a breach of eternal value. اس سے علاوہ کچھ نہیں یہ ناچیز کہہ سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہمارے لیے تو یہی غم بہت ہے کہ سقیفہ میں کیا ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہادی محسم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ صفحہ نمبر ہے 91۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ کتاب میں نے
پھینکی نہیں، چونکہ جب میں ہوا شیعہ تو میں نے تقریباً تمام سنی لٹریچر کو میں نے دریا برد لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، میں لوگوں کو دے دیا، پھینکا اس لیے نہیں کہ اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کہیں نہ کہیں ان کی آل پاک کا ذکر ہے، کیونکہ ان میں حدیث کرتاس بھی ہے، ان میں جیش اسامہ بھی ہے، ان میں مالک بن نویرہ اور ان کی شہادتوں کا ذکر بھی ہے، اور ثقیفہ کا ذکر بھی ہے، فدق کا ذکر بھی ہے۔ جہاں فدق کا ذکر ہوگا میری مخدومہ، آپ کی مخدومہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا نام پاک آئے گا۔ جہاں کرتاس کا ذکر ہوگا وہاں بتایا جائے گا کون کون تھے۔ تو یہ کتاب ہے، لکھی گئی، اس کا ٹائٹل ہے عمر، نیچے لکھا ہوا فاروق اعظم، لکھنے والے ہیں محمد حسین ہیکل، اور یہ بہت ہی بڑی ضخیم کتاب ہے۔ میں ویسے عام حالات میں کبھی بھی کتابیں نہیں دکھانے کی جرت کرتا، اس لیے کہ کتابیں تو اب دکھانے کی ضرورت نہیں، اور بار ہفتم میں یہ کہتے ہیں کہ 1984 میں 8ویں دفعہ چھپی یہ کتاب، اور بڑی محنت سے لکھی گئی ہے۔ وہ خلیفہ ثانی کی محبت میں لکھی گئی ہے، جنہوں نے واقعہ کرتاس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دیکھ لیجیے تاکہ کہیں کسی کو نہ نظر آئی ہو، تو کہاں تھا کہ یہ بندہ، اس بندے کو ہذیان ہو گیا معاذ اللہ، اور کہا نہیں کیا کہ یہ نبی، بلکہ کہا کہ یہ شخص۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 91۔ حدیث کرتاس کا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سورہ نساء کی آیہ نمبر 165 جو جنہیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے، نبیوں کے بارے میں انہیں ذرا عرض کر دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہائے کیسی عجیب قوم ہے، مجھے اس قوم کی سمجھ نہیں آتی، جس کاسہ گدائی میں انہیں رزق ملتا ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میں مجبوراً لفظ کاسہ گدائی استعمال کر رہا ہوں، اگر یہ میں کہوں نا کہ جس آسمان کے نیچے انہیں سکون ملتا ہے، جس فلک کے نیچے انہیں حفاظت رب دیتا ہے، رب نے ان کے پردے رکھے ہیں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ جس ذات کی وجہ سے انہیں قرآن ملا ہے اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اسے طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہتے ہیں۔ وہ ہے ذات جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے ذکر کو فوقیت دینے کی بجائے اپنے محبوب کے ذکر کو فوقیت دی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مخلوق ختم ہو جائے گی قیامت کے روز، لیکن اللہ نے پھر بھی کہنا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس ذات کو کہا گیا ہے کہ اس بندے کو کسی غیرت مند انسان سے پوچھیں، ہاتھ باندھ کے پوچھا جا سکتا ہے، کانوں پہ نہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے نہ زبان پہ، نہ اس کے ہاتھ باندھیں اپنے باندھیں، کیونکہ میں جب نیا شیعہ ہوا تھا تو میرے اندر بے پناہ ریزنٹمنٹ تھی، اور مجھے تو غم ہی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا اتنا تھا کہ بس جی چاہتا تھا یا اللہ پاک شہزادی کے در پہ لے جائے، اس دنیا سے چھٹ جائے جان، یا اللہ پاک یہ ہمت دے کہ
کہ میں شہزادی اور سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے آل پاک کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ بات کرنے کے قابل رہوں، شکر مالک کا۔ لیکن گزارش ہے مومنوں، جو غیرت مند باپ ہے اس سے پوچھو جب تم بیمار ہو، مرنے والے ہو، پھر تمہارے بیٹوں میں سے، سگے بیٹوں میں سے، چلیے نہیں دل برداشت کرتا، دوستوں میں سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ شخص، بیٹے اسے کہتے ہیں شاہ صاحب، ملک صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، اور اگر بیٹا کہہ دے یہ شخص تو اسے کیا دکھ ہوگا۔ اور تمہارے نبی، اور نبی تو ساروں کے سارے نبی جتنے ہیں نا، ان کا درجہ باپ سے بھی بلند ہے، اور وہ سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، اشرف الانبیاء، اور وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرکیف جنہیں نہیں سمجھ آتی انہیں سمجھانے کے لیے سورہ نساء کی 165ویں سورہ، ویسے 170 تک میں منتخب کر کے لایا ہوں۔ زندگی رہی ویسے ابھی حالات ایسے نہیں لگتے کہ مجھے اس لمحے کی جو ہماری جو بزم ہے اس میں وقت اجازت دے، لیکن مجھے تو آنے والے وقت کا نہیں پتہ کہ نہ جانے آپ کے ساتھ اگلے لمحوں میں بزم ورفعنا لک ذکرک سجانے کے قابل ہوتا ہوں یا نہیں۔ صرف عرض کروں گا مومنین و مومنات، بہن بھائی جتنے میرے، میں مستحق کے دعاؤں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شدید نہ طبیعت اجازت دے رہی ہے، نہ مزاج میں اب کچھ عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے۔ بس ہر ملاقات کو آخری ملاقات ہی سمجھ کے آپ کے ساتھ ملتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ قرآن میں فرمایا، اور یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر قرآن سے پہلے معتبر نظر نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ پیغمبروں کو، خدا نے پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ پیغمبروں کو اللہ پاک نے رسلا مبشرین، رسلا مبشرین ومنذرین، جنہیں یہ بات نہیں سمجھ آتی نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ ان کے لیے نہیں بات جو بے غیرت ہو کر اپنے نبی کے بارے میں تجزیے کرتے ہیں۔ میں بالکل پورے تیقن کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور بڑی احتیاط کے ساتھ، اس سے کم خرچہ نہیں کر سکتا۔ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ذات طاہر و مطہر کے بارے میں غیرت سے تہی ہو کر بات کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کی یہ احکامات ہیں۔ یہ عرفان سے سمجھنے والی بات ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد، ارے ایک سکھانے والا ہے، دوسرا سیکھنے والا ہے، ایک بتانے والا ہے، ایک روکنے والا ہے، دوسرا روکنے والا ہے، ایک کہنے والا ہے، دوسرا سننے والا ہے، ایک نور والا ہے، دوسرا مجبور والا ہے۔ تو ایسے غیرت سے تہی ہو کر سوچیں گے تو
اپنے کو پیغمبر جیسا کہیں گے یا پھر ان کی آل جیسا کہیں گے۔ ہاں یاد رہے، کیونکہ میں بریلوی سے شیعہ ہوا ہوں، بریلویوں میں یہ سب سے بڑا نقص ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا محب قرار دیتے ہیں، ان کے نہ عصمت کے قائل ہیں، نہ ان کی امامت کے قائل ہیں، نہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق چھننے کی بات سمجھ آتی ہے۔ سیدہ کی بات تو بات کی بات، اللہ فرما رہا ہے پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، لوگوں کو خدا پر، یہ حجت کا لفظ اللہ پاک نے کہا ہے، علی اللہ حجتم بعد الرسل، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد۔ حجت دو طرح کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے، ایک تو ہے حجت اللہ، عجل اللہ تعالیٰ فرج، ایک چیز کچھ کہتے ہیں حجت کرنا، اردو زبان نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ تو حجت اردو میں عجیب و غریب انداز میں استعمال ہوتی ہے کہ فلانا بڑا کٹ حجتی ہے، تو یہ اللہ پاک نے اسی معنی میں استعمال کی ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو اپنی حجت بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد جو وہ نہ مانے تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں پھر لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اس سے آگے وقت نہیں اجازت دے گا۔ رب نے فرمایا لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی میرے محبوب، اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی۔ رب نے ایک اور آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک اور گواہ بھی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ انشاءاللہ مولا کائنات اور ان کی آل پاک کی محبتوں کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو یہ صفحہ نمبر 91، کتاب کا نام عمر فاروق اعظم نیچے لکھا ہے۔ ہمارے تو فاروق اعظم کو علی کہتے ہیں، ہمارے تو صدیق اکبر کو علی کہتے ہیں۔ تو باہر کیف، چونکہ وقت نہیں ہے، صرف یہ تحریر پڑھ دوں گا، اس پہ تبصرہ، زندگی رہی تو پھر ملاقات میں کریں گے۔ یہ لکھتے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ آلہ وسلم کہیں، کہ مرض وفات نے شدت اختیار کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کی طرف جو اس وقت کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں ایک ہدایت نامہ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یاد رہے امت بے غیرت کو جو یہ بات نہیں سمجھتی کہ نبی نے کہا ہے لا تدل بعدی، تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس پر حاضرین میں اختلاف پیدا ہوا۔ بعض صحابہ نے کہا کاغذ اور قلم لے آؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہدایت نامہ تحریر فرما دیں جس سے تمہاری گمراہی کا امکان باقی نہ رہے۔ لیکن بعض صحابہ نے، جس کے سرگرو حضرت عمر تھے، اس کی مخالفت کی اور کہا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو تکلیف ہے۔ یہ یہاں پہ لکھے تکلیف ہے، لا یحجر کے لفظ نہیں لکھے باہر کے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ لکھتے ہیں نبی رحمت نے علیہ السلام لکھا ہے، بہرحال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اختلاف دیکھا تو ارشاد ہوا چلے جاؤ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں گیٹ لاسٹ۔ تمہیں نبی کے سامنے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اور بس اتنا کہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہو گئی۔ از راہ کرم یہ دعا کیا کریں، اے مولا تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک، بالخصوص حجت یگانہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں ہمیں حاضر و ناظر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔
and we have exalted high your remembrance for yourself.